میں تواڈے سامنے ایک کانفرنس صحابہ و اہل بیت دی شان دے وچ منعقد ہے تے میں آ گیا تواڈے سامنے اسی کربلا انج کر کے بیان کرتے ہیں، انج کر کے کربلا بیان کرتے ہیں۔ اسی امام حسین دا اے نہیں بیان کرتے کہ جناب وہ اون کر کے نہیں، اسی کہتے ہیں قوت ہوندے ہیں زور نہیں لایا بیٹھے من نزائی اللہ دے بندے صحابہ حضور دے حضرت عبداللہ بن نافع جڑے سن افریقہ دے جنگلے وچ پانی مک گیا، صحابہ نے کہا جی پانی کوئی نہیں، تے آپ نے کہا صبر کرو میں پانی دا بندوبست کردا، تے آپ نے جناب 2 رکعت نماز نفل پڑھے، تے جناب جو سلام پھیریا نا تے آپ دے گھوڑے نے پاؤں مارے تے تھلو پانی دا چشمہ جاری ہو گیا، تے او حضور تے کندھیاں تے کھیلے بھی نہیں ہیں، تے حضور نے اے بھی انہاں دے بارے نہیں فرمایا کہ حسین منی وانا من الحسین احب اللہ من حب حسین، اللہ انہاں نال محبت کرتا جڑا حسین نال محبت کردا۔ اے کیڑی گل ہوئی کہ ہن وقت تے یزید نال بندہ ہاتھ بھی لاوے تے گل کرے حسین ابن علی دی، حسین ابن علی دی گل کرن واسطے خادم حسین ہونا پیندا پہلے، پھر ہر یزید دے خلاف ہونا پیندا۔ لوگ اتنے سمجھ دیں کہ حسین ابن علی دا نام لے کے یہ حالات دے ہر یزید، میں پوچھا امام حسین کو حضور دسو کہ تسی کربلا آئے کیوں سی؟ اتنے لوگوں نے جناب لنگر پانی دا نام کربلا رکھیا، لنگر پکا لو، میں کہ اس چیز دا نام نہیں، تنوں دس امام حسین کو پوچھے حضور تسی کربلا آئے کیوں سی؟ لوگوں نے سمجھا کہ ساڑھے امام حسین 10 دنوں دے بھی نہیں ہیں نہ 40 دنوں نے، ساڑھے امام حسین پورے سال دیاں تے ہر لمحے دے امام حسین ہیں۔ اسی وہ نہیں کہ ذکر حسین 10 دن کریے، اسی 24 گھنٹے ذکر حسین کر دیں ہیں۔ تے کوئی ہے ایسا بندہ کہ جڑا دسے سانو دے گھٹی اندر بابا جی نے دسیا کہ جدو سیدہ پاک دا نام ہوئے تے پھر کردہ کوئی ہے ایسا لے کے آوے سامنے کہ جنہیں اے سکھایا ہوئے کہ سیدہ ظاہرہ طیبہ طاہرہ جان احمد کی راحت پہ لاکھوں سلام، خون خیر الرسل سے ہے جن کا خمیر، ان کی بیل و ستینت پہ لاکھوں سلام، جن کا آنچل نہ دیکھا ماہ و میر نے۔ اللہ فرمانا ہے چادر مبارک سیدہ پاک دی صورت چند بھی نہیں بیک سکے، ایسا اسی ذکر اہل بیت بیان کر دیا ہے کہ بے اجازت جن کے گھر جبریل آتے نہیں، قدر والے جانتے ہیں قدر و شان اہل بیت۔ سنو ذرا امام حسین ہے ایک گھرانہ ہے کتنا، یہ ہے کتنا دینا کیے۔ حضرت امیر معاویہ سال دو بعد نا امام حسن مجتبیٰ دے کونلا نظرانہ لے کے ہے، سننا ذرا اے نہیں لوگ جناب کوئی آئے تے صحیح نا امام حسین دے درد ہے اللہ دے بندیو لے کے آئے نا نظرانہ تے دل وچ خیال آیا کہ میں ہندہ دا پتر آنا تے حسین نو اے لکھن پہ دے رہا اللہ اکبر۔ جدو باہر نکلے نا سننا ذرا کتنا سخی گھرانہ ہے اہل بیت دا، تے باہر نکلے نا تے آپ دیڑا خادم سی، آپ نے انہوں نے آپ دے نالین مبارک آپ دے پاپوش مبارک سدھے کیتے نا حضرت امام حسن دے سامنے سدھے کیتے نا انج کر کے حضور پاؤں مبارک پاؤں پان واسطے، تے آپ نے لکھن روپے حضرت امیر معاویہ نے دیتے سن نا آپ نو، تے آپ نے کٹ کے نا اپنے خادم نو دے چھڑے، تے حضرت امیر معاویہ طرف اشارہ کر فرمایا یا امی انا ابن فاطمہ، فرمایا چچا جی حسن نو لکھاں دے کے کہندے ہو کہ لکھاں، فرمایا اسی تے اوہ جڑا ساڑی جتیاں سیدھا کرے لکھاں تے اسی انہوں دے دینے ہیں۔ کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی، زہرا ہے گلی جس میں حسین و حسن۔ اس لیے کربلا وہ نہیں ہے جو لوگ بیان کرتے ہیں، کربلا یہ ہے۔ امام حسین سے پوچھتے ہیں حضور آپ بتائیں کربلا ہے کیوں ہے؟ لوگ اس حالات کے ہر یزید کے سامنے کھڑے نہیں ہوتے، نام حسین ابن علی کا لیتے ہیں، جب دل سے کہتے ہو کہ لبیک یا حسینہ تو پھر دل سے یزیدوں کا ڈر کیوں نہیں جاتا؟ دل سے کہتے ہو۔ سنو ذرا امام حسین نے مقام میں بیدہ بے خطبہ کیا دیا، فرمایا مرہ منکم سلطانا جائرا، میں تو انہوں دلیر کرنا آیا۔ بابا جی فرمانے سن کربلا ہے بیان کرو کہ بڑھا بھی ہوئے کہے میں ہونے کربلا جانا، بڑھا بھی ہوئے تو جوان ہو جاوے، کربلا ہے بیان ہونی چاہیے۔ اے شیخ بتا کہ ابن علی آیا تھا کیوں میدان میں، گر ہو سکتی تھی حجرے میں شمع ایمانی روشن۔ لوگ سمجھ دیں کہ حسین دا نام لے کے میں کہا سن امام حسین نے کی فرمایا، فرمایا من رأى منکم سلطانا جائرا مستحلا لحرم اللہ ناقصا لیہد اللہ مخالف۔ اے امام حسین دا خطبہ، لوگ کہتے ہیں تحریک لبیک یا رسول اللہ دن رات، یہ کیوں جی بولتی ہے؟ میں کہا سن اسی امام حسین دے نقش قدم تے چل رہے ہیں۔ امام حسین نے فرمایا میں یزید کے مقابلے آیا کیوں؟ میں اپنے نانا جان کو سنیا تواڈے وچوں کوئی بندہ
اللہ اکبر. ایسے بادشاہ دا زمانہ پاوے جڑا ظالم ہوئے. ظالم ہیں جا کوئی نہیں ہیں؟ اے حکمران ظالم ہیں جا کوئی نہیں یار؟ پھر لبیک یا حسین کہندے ہو تو یزیدہ کو ڈر دے ہو تو جڑا پھر لبیک یا حسین کہندے یزیدہ سامنے اینج ہو کے امام حسین اینج گئے سن میدان دے اندر سر جھکا کے نہیں سر اٹھا کے میدان کربلا میں گئے امام حسین. آپ نے فرمایا جو تم میں سے ظالم بادشاہ کا زمانہ پائے. ایسے لوگ بڑے بڑے لوگ بھی بیٹھے ہونے نے. میرا انہاں واسطے پیغام ہے اگر امام حسین دا نام لیندے ہو تو پھر اصل امام حسین کو پوچھو کہ حضور تسی کربلا آئے کیوں سی یزید دے مقابلے پورا کنبہ لے کے کیوں آئے سی کربلا؟ امام حسین نے 8 ذی الحجہ نو شروع ہوئے تے وڈی عید بھی چھڈی قربانی والی تے پورا سفر اپنے اہل خانہ دے نال کربلا دی طرف کیتا تے پھر خطبہ کی دیتا مقام بیدہ تے. سننا ذرا تحریک لبیک یا رسول اللہ ایسے دن رات ان ظالموں کے خلاف نہیں کھڑی ہوئی. کوئی وجہ ہے ان ظالموں کے خلاف کھڑی ہے. وجہ کیا ہے؟ وہ امام حسین کا خطبہ ہے. فرمایا جو تم میں سے ظالم بادشاہ کا زمانہ پائے میں نے دسو اتھے تے حضرت عمر 1 سال تو بعد آپ دے بیٹے نو زیارت ہوئی حضرت عبداللہ بن عمر دی. عبداللہ بن عمر نو زیارت ہوئی حضرت عمر دی. فرمایا ابا جی کی بنیا؟ پسینوں پسینے حضرت عمر. فرمایا ابا جی کی بنیا؟ فرمایا پترہ جے رب دا فضل نہ ہوتا عمر دے آج نپیا گیا جی. فرمایا کی ہویا؟ فرمایا مال غنیمت ہے. بڑے دھیان نہ گل سننی جڑے لوگ ظالمہ نال اجے بھی کھڑے تے نا لیندے امام حسین دا. میں کہ امام حسین دا پھر نا نہ لیا کر. ہاں ایک کیڑی گل ہوئی خون حسین کی قسم یہی عرض کربلا لاکھوں یزید ہیں جہاں کلمہ حق اٹھا کے دے. جنہاں لوگوں نے ساڑھے لوگ شہید کیتے ناموس رسالت دے گولیاں ماریاں ختم نبوت دے ڈاکے مارے آسیہ مولونہ نو باہر نسایا تے فرحان دا سفیر نہیں کر سکے. تسی لوگ انہاں نال پھر کھڑے ہو. الیکشن آ رہا ہے نا فیصلہ تسی کرنا کہ امام حسین کربلا آئے کیوں. حضرت عبداللہ بن عمر نے کہا کہ حضور کی بنیا؟ فرمایا بیت المال دے اندر اونٹ آئے سن تے اونٹ تک اٹھنا بننے واسطے رسی بھی آئی سی تے وہ رسی گم ہو گئی. چوری نہیں ہوئی بیت المال دے اندر رسی گم ہو گئی تے اللہ نے پوچھ لے عمر رسی کدھر ہے؟ وہ رسی دا حساب دے. تے میں نو دسو جڑا بندہ آج اخبار جا کے کھول لو تے اخبار پتہ نہیں کتنے لوگوں نے خودکشی کیتی ہوئی روٹی نہ ہونے دی وجہ تو. بلان دی وجہ تو لوگوں نے خودکشی کیتی ہوئی روٹی کوئی نہیں کھان واسطے بل کوئی نہیں دین واسطے. تے میں نو دسو اور رسی گم ہو گئی تے رب نے حضرت عمر کو پوچھ لیا تے اے لوگ حساب نہیں دین گے؟ حضرت عمر فرمانے سے نہر فرات تے کوئی بکری دا پیاسا بچہ بھی مار گیا تو عمر کو پوچھا جائے گا تے اے لوگ حساب کتاب نہیں دینا. سنو ذرا امام حسین نے فرمایا جو تم میں سے کوئی ظالم بادشاہ کا زمانہ پائے وہ کیا کر رہا ہو؟ مستحلا لحرم اللہ اللہ کی حرام کردہ چیزوں کو حلال کر رہا ہو. اللہ دی حرام کردہ ہے یہ نہیں. میں نو باسیت قوم تو سارے بیٹھے ہو ذکر حسین سنائے بیٹھے اسی ذکر حسین انجی کر دیا. کنوں سمجھ آوے تو سبحان اللہ نہ سمجھ آوے تو پھر بھی انہی مرضی ہے. کیوں؟ قرآن مجید اللہ نے فرمایا واللہ ورسول حق و یردو کہ اللہ رسول زیادہ حق رکھتے ہیں کہ ان کو راضی کیا جائے. تو ہم ان کو راضی کرنے کے لیے میں نے تجھے دسو باسیت قوم تو لے کے تھلے تک 76 سال تو سود کھا رہی ہے نہیں کھا رہی؟ ہاں جی سود کھا رہی ہے نہیں کھا رہی؟ تے علماء دسن نا کہ دسو جی سود دے بارے اللہ نے کی فرمایا فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ. فرمایا جو تسی سود کھان تو باز نہیں آندے تے اللہ رسول نے اعلان جنگ کرو. تے پوری قوم سود خوراں نال کھڑی ہوئے تے پھر لبیک دے خلاف بک بک کر دیو. یہ منہ اور یہ مسور کی دا لبیک دے خلاف لبیک نے تو دنیا بھی بچا رہا ہے آخرت میں حشر بھی بچا رہا ہے. لبیک لبیک میں اپنے امام حسین دا خطبہ پڑھنا فرمایا مستحلن لحرم اللہ جڑا اللہ دی حرام کردہ چیزاں نو حلال کر رہا ہوئے ناقصاً لیہد اللہ میری سنت دی ناقصاً لیہد اللہ اللہ دے نال جڑا دا عہد و پیمان ہے کلمہ طیبہ پڑھن تو بعد اسلام نو چھڑ کے تو کفر دا نظام چلا رہے ہوئے. فرمایا اللہ دے نال جڑا اس دا عہد و پیمان ہے انہوں توڑیا ہوئے مخالفاً لسنت رسول اللہ. فرمایا میری سنت دی میرے نانے جان نے فرمایا میری سنت دی مخالفت کر رہا ہوئے. اگے کی فرمایا امام حسین دا پیغام سارے لوگوں واسطے جڑے ہون بھی اس تو بعد بھی تحریک دے بارے گل کرن تو پھر وہ اپنے آپ میں سوچن کس صف وچ کھڑے ہوئے ہیں. گل تے اسی رکھنی روز روشن کے سامنے شمع رکھ کر وہ یہ کہتے ہیں کہ دیکھیے پروانہ ادھر جاتا ہے یا ادھر جاتا ہے. یہ تو تسی فیصلہ کرنا میں تے گل سنائی جانی تو آگے کی فرمایا فرمایا مخالفاً لسنت رسول اللہ یعمل فی عباد اللہ بالاسم والعدوان. فرمایا میرے نانا جان سے میں نے سنا
کہ آپ نے فرمایا جو دنیا وہ حکمران معاشرے کے اندر بہرا روی فحاشی اور یعنی کو دورہ دے رہا ہو، اے نون لیگ دی حکومت ختم ہوئی نا تینوں لوگوں نے جناب کی کہہ دیں جی جڑے سینما ہاؤس نے کی بول دیں جی فلم انڈسٹری کے اندر انہیں جناب انہوں نے بل فری کر چھڑے بے حیائی تے فحاشی مسجد بل پھر آ رہے ہیں تے جناب فلم انڈسٹری دے بل جڑے فری ہو گئے تے ہور کی انہوں نے جناب بل پاس کی جناب مجھ سے رسالت دے خلاف فرمایا یعمل فی عباد اللہ بالاسم والعدوان، فرمایا وہ معاشرے کے اندر بہرا ربی اور فحاشی کو دورہ دے رہا ہو تو پھر کیا فرمایا؟ پھر فرمایا جو حسین ہو اور حسین کا ماننے والا ہو وہ اندر جا کے حجروں میں بیٹھ جائے، فرمایا نہیں پھر وہ کیا کرے؟ کان حقا علی اللہ فلم یغیر علیہ بفعل ولا قول، فرمایا وہ اپنی طاقت رکھنے کے باوجود اپنے جناب اپنی برادری اپنے پیسہ اپنا سب کچھ رکھنے کے باوجود چودراہٹ کے باوجود پھر وہ کیا کرے؟ فلم یغیر علیہ بفعل ولا قول، فرمایا پھر وہ اپنی زبان اور اپنے ہاتھ کے ساتھ اس ظالم بادشاہ کو نہ روکے تو پھر کیا ہوگا؟ یہ امام حسین کا فرمان۔ محفل ہونے تو بعد میرے تے نہیں گل کرنی، میں تو امام حسین کا فرمان سنایا جائے۔ وکھانا ساڑا کام میں، منوانا ساڑا کام نہیں، میں وکھا سکتا منوا نہیں سکتا۔ امام حسین نے پیغام جڑے لوگ ساڑھے بارے دن رات گلنا کر دیں نا لبیک دے بارے، انہاں واسطے امام حسین کا فرمان کیا فرمایا؟ فرمایا کان حقا علی اللہ ان یدخلہ مدخلا، فرمایا قیامت والے دن بڑے دھیان نال کان کھول کے دماغ دی دل دی کھڑکیاں کھول کے گل سننی اندر پانی، فرمایا قیامت والے دن پھر اللہ تعالیٰ جس جگہ اس ظالم کو داخل کرے گا وہاں اس کے مددگار سپورٹر ووٹر کو بھی وہیں داخل کرے گا۔ تے ہون سنو پھر امام حسین کی فرماندیں اپنے ابا جان کو لو مولا کائنات کو لو کہ مولا کائنات کی فرماندیں حضور دا چہرہ انور کیسے تھا، حضور مسکراتے کیسے تھے، حضور دیکھتے کیسے تھے، حضور میرے آقا چلتے کیسے تھے، حضور کی زلفیں مبارک کیسے تھے، سنیں اور اپنے ایمان کو تازہ کریں اور قیامت تک پھر کسی تیسرے بندے کی بات نہیں سنیں۔ جب حضور کی بات آ جائے تو پھر سر جھکا دینے دے، حضور کی بات آ گئی بات پھر ختم۔ وہ گل ہیں لبھائے نازک ان کے ہزاروں جڑتے ہیں پھول جن سے، گلاب گلشن میں دیکھے بلبل یہ دیکھ گلشن گلاب میں، وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا اور وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، جان ہے وہ جہان کی جان ہے تو جہان ہے۔ سنیں ذرا ہم یہ بیان کرتے ہیں مولا کائنات جدو مرحب دے مقابلے گئے تھے میں ان کو سر جھکا کے گئے سن جانج کر کے گئے سن، فرمایا ان الذی سمتنی امی حیدرہ، فرمایا میری ماں نے میرا نام حیدر رکھیا۔ ذرا گل کر لوگوں نے سمجھا کہ مولا کائنات کا نام لے کے سر جھکا دیں، میں کہا نہیں مولا کائنات این گئے تو پھر حضور دی شان کی میں بیان کی دی، فرمایا ان علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ قال لم يكن رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بالطویل الممغد ولا بالقصیر المتردد وكان ربادا من القوم ولم يكن بالجاد القتد ولا بالسبت كان رجلا شارا ولم يكن بالمطهم ولا بالمكلسم وكان في وجهه تدبير ابيض مشرب اداج العينين اهدب الاشفى جليل المشاش والقتد اجرد ذو مسربة شسن الكفين والقدمين اذا مشى تقلى كانما ينحط من سبب واذا التفت معه بين كتفيه خاتم النبوة وهو خاتم النبيين۔ مولا کائنات فرماندیں مولا کائنات فرماندیں میرے آقا و مولا دی مور نبوت دونوں کندھے دے درمیان سی، کوئی کائنات دا کانا اٹھ کے کہے میں نبی ہاں، مولا کائنات فرماندیں حضور ہی خاتم النبی سن، بس فتح باب نبوت پہ بے حد درود، ختم دور رسالت پہ لاکھوں سلام، الطیف سرا من طلعتہ والشذب بدا من وفرتہ۔ پھر میں مولا کائنات حدیث پاک مکمل کر دیا، فرمایا اجود الناس صدرا واصدق الناس لہجتا والینہم عریقتا واکرمہم عشیرا من رآہ بداہتا ہابا ومن خالتہ معرفتا احبا یقول نائتہ لم ار قبلہ ولا بعدہ مثلا۔ مولا کائنات فرمانے رہا حضور کو لو دور رہا تے دور رہا، پھر نیڑے آیا وہ کہنے تے مجبور ہویا نہ کوئی ہویا نہ کوئی ہو سی۔ پھر جدو پیر میرے علی شاہ صاحب نے بات ہمرے جو حضور دی زیارت کی تھی نا، جدو حضور دے ابرو مبارک دیکھے تے مولا کائنات نے فرمایا حضور دے ابرو مبارک اتنے سونے سن
تے پھر پیر میرے علی شاہ صاحب کی بولے فرمایا تو ابرو کو اس مثال دسن جدو نو کے میاں تے تیر چھٹن لب سرخاں کھا کے لال یمن جتھے دن موتی دیاں ہلڑیاں اس صورت نو میں جانا کھا جانان کے جانے جہانا کھا سچ آنکھاں دے رب دی شانہ کھا جس شان تو شانہ سب بڑیاں امام زین العابدین جدو آئے نا امام زین العابدین یہ ہے گھرانہ امام زین العابدین تو آئے نا کربلا تو واپس تے آپ نو بیڑیاں لگی ہیں سن تے جناب ہاتھ کڑیاں لگی ہیں سن تے آپ دے کو ایک بندے آنے کہ حضور ہے کی فرماوے آپ نے اشارہ فرمایا تے بیڑیاں بھی ٹوٹ گئی ہیں تے ہاتھ کڑیاں بھی ٹوٹ گئی ہیں تے آپ نے فرمایا قوت ہوندیاں زور نہیں لایا بیٹھے من رضائی دنیا تو پیاسے گئے دین دنوی دے سائی کیا بات اپنا سودا بیچ کر بازار سونا کر گئے کون سی بستی بسائی ہے تاجران اہل بیت باغ جنت کے ہیں باہر مدح خانے اہل بیت تم کو مجدہ نار کا ہے دشمنان اہل بیت سر شہیدان محبت کے ہیں نیزوں پر بلند خدا نے اور اونچی کی قدر و شان اہل بیت جس سر کو جھکانا چاہا تھا شام والوں نے یہ ہے امام حسین دسو نہ ذرا امام حسین نے گردن جھکائی یا اینج کر کے گردن کٹائی تے پھر حسینی جڑا ہوئے قیامت تک یزید دے مقابلے چین جاوے ہاں کہتے ہو کہ ہم قائم ہیں اسوہ شبیر پہ کہتے ہو کہ ہم قائم ہیں اسوہ شبیر پہ دربار میں کیوں جاتے ہو سر کیوں نہیں جاتا دربار میں کیوں جاتے ہو سر کیوں نہیں جاتا جس سر کو جھکانا چاہا تھا شام والوں نے شکست دیکھی ہے اسی سر کو اٹھا کے چلے اس لیے ہم اہل سنت و جماعت اہل بیت کا ذکر بھی ایسے کر کے بیان کرتے ہیں اور صحابہ کا ذکر بھی ایسے کر کے بیان کرتے ہیں اور امام الانبیاء کی شان تو ہے البراء الورا اعلیٰ فرماتے ہیں عرش حق ہے مسند رفعت رسول اللہ کی دیکھنی ہے حشر میں عزت رسول اللہ کی اسی دے اس دن پھر مزہ آ جائے گا نا تو اعلان ہوئے گا روز محشر فرشتے اعلان کریں گے کہ امام الانبیاء تشریف لانے والے ہیں پیش حق مجدہ شفاعت کا سناتے جائیں گے اور آپ روتے جائیں گے ہم کو ہنساتے جائیں گے خدا نے وہ وسعتیں دی ہیں دامن محبوب کو جرم کھلتے جائیں گے اور وہ چھپاتے جائیں گے یہ بات ہے خاک استادو بس ان کے آنے ہی کی دیر ہے خود وہ گر کر سجدے میں تم کو اٹھاتے جائیں گے ہم حضور کی شان بھی ایسے بیان کرتے ہیں اور صحابہ و اہل بیت کی شان بھی ایسے بیان کرتے ہیں اور پاکان امت کی آپ لوگوں کے لیے میرا یہ پیغام ہے آپ موجود ہیں آج کے بعد جب اب الیکشن آئے تو آپ لوگوں نے حضور کے نظام کے ساتھ کھڑے ہونا ہے حضور کے دین کے ساتھ کھڑے ہونا ہے اگر آپ چاہتے ہیں کہ کل قیامت کے دن امام حسین کی صف میں کھڑے ہوں تو پھر آج ان یزیدوں کے خلاف آپ کو کھڑا ہونا پڑے گا میں نے ابھی خطبے کی وضاحت نہیں کی اگر میں خطبے کی وضاحت کروں تو پورا گھنٹہ لگے کہ امام حسین نے کیا فرمایا اے مولوی پینا بیان نہیں کی تھا نا انہوں نے وہی کربلا بیان کی عوام بھی راضی رہے تھے یزید بھی راضی رہن ہاں دونوں طرف راضی رہن اسی وہ کربلا بیان کرتے نہ صرف امام حسین راضی رہن ہم کربلا وہ بیان کرتے ہیں جس سے حضور کا گھرانہ راضی رہتا ہے بے ادب گستاخ فرقے کو سنا دے اے حسن کہ یوں بیان کرتے ہیں سنی داستان اہل بیت سارے حضور کے غلام ہیں اور سارے حضور کے صحابہ و اہل بیت کے غلام ہیں اس لیے اہل سنت کا ہے بیڑا پار اصحاب حضور نجم ہے اور نو ہے عطرت رسول اللہ کی آپ لوگوں نے صحابہ سے بھی ایسے کر کے پیار کرنا ہے اور حضور کے گھرانے کی تو بات ہی بڑا ہے نا آب تطہیر سے جس میں پودے جمے اس ریاض نجابت پہ لاکھوں سلام اہل اسلام کی مادران شفیق بانوان طہارت پہ لاکھوں سلام پارہائے صحف گنچہائے قدس اہل بیت نبوت پہ لاکھوں سلام اس شہید بلا شاہ گلگوں قبا بے کس دشت غربت پہ لاکھوں سلام اوج مہر خدا بار موج ندا روح سخاوت پہ لاکھوں سلام اللہ دے بندے ہو پھر سناواں گا کہ امام حسین جو حج تے گئے سن نا تے آپ دی اور بڑی عورت نے خدمت کی دی سی اور جو پھر غریب ہوئی تے مدینہ پاک آئی تے پھر امام حسین تے امام حسن نے پھر کس طرح اس بڑیا نو جناب نواز لیا سی اور پھر تانوں سناواں گے ہن ٹائم کوئی نہیں اتنی تہاڈے نال گل آخری کرنی کہ حضور نال وفا کرنی حضور نال وفا کرنی اے مرد ایک دن جانا ہے قبر جو حضور دے سامنے ایک بوتھی نہ لے کے جاؤ کہ حضور فرمان میرے دشمناں نال کھڑا رہا
میں نماسیاں دا نام لے کے تے یہ ڈھونگ رچا کے یزید نال کھڑے رہا. ایک ہی گل ہے یا امام حسین نے صف پہ جا دو یا یزید نال کھڑے ہو, درمیانی راہ کوئی نہیں. اور یہ بھی راہ کوئی نہیں کہ میری مجبوریاں. امام حسین انہوں نے کیا سی کہ حضور دل توڑے نال ہے یزید نہ تلواراں, دل توڑے نال تلواراں یزید نال. آپ نے فرمایا نہیں نہیں, امام حسین نے فرمایا حسین کو اس وقت تلوار کی بھی ضرورت ہے اور جان کی بھی ضرورت ہے, ادھر آ کے کھڑے ہو جاؤ. تو پھر یہ فیصلہ کرنا ہے آپ نے اب 2023 کے اندر حضور کے نظام کے ساتھ کھڑے ہونا ہے یا کفر کے نظام کے ساتھ کھڑے ہونا ہے. ہمارا کام ہے اذان دے دینا, کوئی آ جائے گا تو ہم جماعت کرا دیں گے, باقی منوانا ساڑا کام کوئی نہیں.